خالہ سے مجھے ماں کی خوشبو آتی تھی، تبھی جب کوئی دکھ ملتا ان کو یاد کرتی۔ ایک روز خالہ ملنے آئیں تو سوتیلی ماں بچوں سمیت میکے گئی ہوئی تھی اور میں گھر میں اکیلی تھی۔ خالہ سے لپٹ کر خوب روئی، ہاتھ جوڑے کہ خدارا اپنے ساتھ لے جاؤ، مجھ میں اب ظلم سہنے کی تاب نہیں ہے۔ شام کو ماں آ گئی، خالہ نے مجھے ساتھ لے جانے کی بات کی۔ وہ بولی، بے شک لے جاؤ، کوئی اعتراض نہیں، میں تو مرحوم شوہر کی اولاد سمجھ کر پال رہی تھی، مگر تم کو یہ لکھ کر دینا ہوگا کہ نوشین اپنی خوشی سے تمہارے ساتھ جا رہی ہے، اور یہ بھی کہ اس کو باپ کی جائیداد سے کوئی حصہ نہ ملے گا۔ میرا بھائی قادر جو پاس ہی بیٹھا تھا، اس نے کہا، ہاں خالہ، ماں ٹھیک کہتی ہے، ٹھیک ہے، میں اس کو ہر شرط پر لے جاؤں گی، لاؤ کاغذ اور قلم، جو کہتے ہو لکھ دیتی ہوں۔ اگلی صبح بھائی کچھ کاغذات بنوا کر لے آیا، میں نے سائن کر دیے، یوں انہوں نے مجھے خالہ کے حوالے کر دیا۔ بات وہی ہوئی جس کا خالہ کو ڈر تھا۔ مجھے دیکھتے ہی خالو نے تیوری چڑھا لی اور بیوی سے بولے، تم اس کو کیوں ساتھ لے آئی ہو، جبکہ اس کی ذمہ داری اٹھانے والے اس کے بھائی موجود ہیں؟ ماں سوتیلی ہے تو کیا، بھائی نے تو اس کو دربدر نہیں ہونے دیا نا۔ جو بھی ہے میاں جی، ہیں تو وہ سوتیلے، نوکرانی بنا کر رکھا ہوا ہے۔ فرخندہ بیگم، میں پرائی جوان اولاد کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا، تم اس کو اس کے وارثوں کے حوالے کراؤ۔ خالو نے دو ٹوک فیصلہ سنا دیا۔ اب خالہ پریشان تھی اور میں سوتیلی ماں کے پاس رہنے کو تیار نہ تھی۔ پھوپھیاں مجھے اپنے گھر رکھتی نہ تھی، مجھ پر سوتیلی ماں کو ظلم ڈھاتے دیکھ کر بھی چپ سادے رہتی تھی۔ خالہ نے بہت سوچا، بالآخر مجھے میرے والد کے ایک کزن کے گھر لے گئیں، جن کو سب میاں جی بلاتے تھے۔ ان کی بیوی سے خالہ نے میری بپتا سنا کر کہا کہ سبیہ بیگم، اس کو تم اپنے پاس رکھ لو اور بیٹی بنا لو۔ بیوی نے میاں جی سے بات کی اور انہوں نے مجھے اپنے گھر ٹھہرنا قبول کر لیا۔ بہت شریف، دیندار اور معزز لوگ تھے۔ انہوں نے یتیم جان کر مجھے بیٹی بنا کر اپنے گھر رکھنا منظور کیا تھا۔ اس گھر میں مجھے ایسا پیار ملا کہ میں سارے دکھ بھول گئی۔ میاں جی کی بیوی بہت خدا ترس خاتون تھی، میں ان کو ماں جی کہتی۔ وہ مجھ کو اچھا رکھتی مگر میری نگرانی بھی کرتی تھی۔ میاں جی کے دو بیٹے تھے، بیٹی کوئی نہ تھی، سو ان کے بیٹے مجھے بہن کہہ کر پکارتے۔ میں بھی ان کو بھائیوں جیسا ہی سمجھتی تھی۔ بمشکل 6 ماہ گزرے ہوں گے کہ ایک دن جبکہ میاں جی اور ان کی بیگم کسی فوتگی میں گئے ہوئے تھے، میں نے فون اٹھا لیا اور میری بد نصیبی کا آغاز ہو گیا۔ جبکہ اس گھر کا یہ دستور تھا کہ مرد جب گھر میں موجود ہوتے تب عورتیں فون نہیں اٹھاتی تھیں، البتہ جب مرد موجود نہ ہوتے ماں جی فون سنتی تھی۔ میری آواز پہلی بار اس فون سے کسی باہر کے شخص نے سنی تھی۔ کسی نے پوچھا تھا، فواد گھر میں ہیں؟ جی نہیں، وہ گھر میں موجود نہیں ہیں، میں نے جواب دیا۔ فواد میاں جی کے بڑے بیٹے کا نام تھا۔ تھوڑی دیر بعد پھر گھنٹی بجی۔ غصہ آ گیا کیونکہ وہی سوال اس نے دوبارہ کیا تھا، فواد صاحب گھر پر ہیں؟ بتا تو دیا ہے کہ نہیں ہیں، پھر دوبارہ فون کیوں کیا ہے؟ میں نے سخت لہجے میں کہا۔ معاف کر دیں، صرف اتنا بتا دیں کہ آپ کون ہیں۔ میں ان کی یہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ خدا جانے اس شخص کی آواز میں کیسا سحر تھا کہ اس کی آواز مجھ سے بھلائی نہ جاتی تھی۔ نہیں جانتی تھی وہ کون تھا اور کیوں اس نے فواد کو فون کیا تھا۔ اب میرے کان ہر وقت فون کی گھنٹی پر لگے رہتے تھے۔ جب انسان مسلسل ایک آرزو کرتا رہے وہ پوری ہوتی ہے۔ ایک روز پھر مجھے موقع مل گیا۔ میں ہال کمرے میں فون کے پاس کھڑی تھی کہ گھنٹی بجی۔ میں نے جھٹ سے فون اٹھا لیا۔ وہی آواز کانوں میں گونجی، اس کا سحر مجھے اپنی جانب کھینچنے لگا۔ مجھے نہیں لگتا کہ تم خادمہ ہو، سچ بتا دو کون ہو تم؟ میاں جی کی رشتہ دار ہو؟ آپ جو سمجھ لیں، رشتہ دار یا خادمہ، لیکن آپ کو اس سے کیا؟ کیوں فون کیا ہے آپ نے؟ تب اس نے بتایا کہ اس کا نام گلزیب ہے اور میاں جی نے کچھ سامان بھجوانا تھا راولپنڈی سے پشاور، اسی بارے میں فون کیا تھا۔ میں نے میاں جی کو تو نہیں بتایا لیکن فواد کو بتا دیا کہ کسی گلزیب کا فون آیا تھا اور وہ سامان بھجوانے کا پوچھ رہا تھا۔ ہاں، دکان کا کچھ سامان اس کے ٹرک سے پشاور بھجوایا تھا، میں فون کر لوں گا۔ مجھ کو گلزیب کی آواز کے سحر نے جگڑ لیا تھا۔ اس آواز کے ساتھ ذہن نے ایک انجانا رشتہ قائم کر دیا۔ میں اس آواز کو سننا چاہتی تھی۔ اب جب لالا جی فون پر کسی سے بات کرتے میں کان لگا لیتی اور ان کی باتیں سنتی۔ ایک دن میں نے سنا لالا فواد کہہ رہے تھے
गुलजेब, मेरे सामान में क्रॉकरी भी है, एहतियात से डब्बे उतरवा लेना। ये सामान को हाट से लाहौर मार्केट जाना है। उनकी बातों से पता चला कि गुलजेब का ट्रक है जो सामान बरादरी का काम करता है। इतना तो उसके बारे में मालूम हो गया, लेकिन इस बात का इल्म मुझे तो क्या, लाला जी को भी नहीं था कि इस सामान बरदारी के पीछे ये शख्स काला धंधा भी करता है। एक दिन फिर मुझे फ़ोन उठाने का मौका मिल गया। गुलजेब ने मुझे अपना नंबर दे दिया। यूँ मेरी तन्हाई के दश्त में फूलों के अंबार लग गए। अब जब मौका मिलता मैं गुलजेब को फ़ोन करती। वो मुझे वाकई मियाँ जी की खादमा ही समझने लगा। हम बातचीत कर लेते, जब आहट सुनती फ़ोन रख देती। एक रोज़ उसने कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि एक झलक तुम्हारी मैंने मियाँ जी के चमन में देख ली थी जब मैं लारी के लिए उनका सामान उठाने आया था। क्या तुम एक खादमा से शादी करोगे? क्यों नहीं, क्या वो इंसान नहीं होती? मैंने कहा कि मेरी मंगनी हो चुकी है, तुमसे शादी नहीं हो सकती। यूँ भी हमारे लोग कबीले वालों में शादियाँ नहीं करते। मामला तुम मुझ पर छोड़ दो, लेकिन मुझे मियाँ जी और फवाद लाला की इज्जत मतलूब थी, और मैं नहीं चाहती थी कि जिस लड़की को उन्होंने बेटी कहा है वो किसी को फ़ोन करे और मियाँ जी की बदनामी का बायस बने। मैंने कहा, गुलजेब, अब मैं तुमसे फ़ोन पर भी बात ना करूँगी, वरना ये राज खुल जाएगा तो मियाँ जी को बहुत सदमा होगा जो मुझे बेटी कहकर पुकारते हैं। गुलजेब ने फिर भी फ़ोन पर राब्ता तर्क ना किया। तब मैंने साफ साफ बता दिया कि खान साहब सुनो, मैं उनकी खादमा नहीं हूँ, बल्कि एक लावारिस लड़की हूँ। मेरी आपसे शादी नामुमकिन होगी, क्योंकि मुझको उस ख़ानदान ने पनाह दी है। हाँ, अगर आप मुझे पनाह देना चाहते हैं तो मैं आपके घर भी खादमा बन के आ जाती हूँ। इस तरह मुझे गुलजेब खान ने ज़हनी तौर पर आमादा कर लिया कि मैं मियाँ जी का घर छोड़कर उसके घर में पनाह के लिए चली जाऊँ। उसने बार बार मुझे मियाँ जी का घर छोड़ने को कहा, तो मैं एक रोज़ खाला जी के घर चली गई। खाला के पड़ोस में फ़ोन था। मैं पड़ोसन की लड़की से मिलने के बहाने गई और वहाँ से गुलजेब को फ़ोन किया। उसको बता दिया कि मैं फ़लाँ जगह हूँ। वो कहने लगा, नज़दीकी स्टॉप चंद कदम पर है, उधर आ जाओ। मुझे भी उसको देखने का शौक़ था। खाला समझ रही थी अभी तक पड़ोस में हूँ, मगर मैं उनके गेट से निकलकर सड़क पर आ गई, जहाँ लारियों और ट्रकों का अड्डा था। अब मसला ये था कि मैंने गुलजेब को देखा भी नहीं था। पागलों की तरह इधर उधर देख रही थी कि हर आने जाने वाले का चेहरा तक रही थी। इससे वहाँ मौजूद बस ड्राइवरों और कंडक्टरों को शक पड़ गया और वो मुझे खा जाने वाली नज़रों से देखने लगे। इतने में एक लहीम शहीम शख्स जो सरहदी टोपी पहने था मेरे पास आया और पूछा, नौशीन हो? हाँ, मैंने जवाब दिया। इधर आ जाओ। ये कहकर वो आगे आगे चलने लगा और मैं उसके पीछे पीछे। जब एक गाड़ी के पास पहुंचा तो दरवाज़ा खोल कर बोला, इसमें बैठ जाओ। मैंने गाड़ी में बैठने में देर न की। मैं समझी गुलजेब ने मुझे लेने को अपना ड्राइवर भेज दिया है। मैंने इस शख्स से दरियाफ्त किया, गुलजेब मुझे लेने खुद क्यों नहीं आए? वो मेरी बात सुनकर हंसने लगा, तो ही मैंने जान लिया कि यही गुलजेब थे। उसकी सूरत देखकर अब मेरा सर चकराया। करख्त चेहरा और बड़ी बड़ी मूछें। उम्र 40 साल से ऊपर थी और मैं 16 बरस की बेअकल छोकरी। उफ मेरे खुदा, ये मुझसे कैसी फाश गलती हो गई। बिना सोचे समझे एक गंभीर और ठहरी हुई आवाज़ के शहर में जगड़ी यहाँ तक आ गई, ऐसे अनजान रास्ते पर कि जिसकी मंजिल का भी पता न था। वो चुप सादे था और मैं चुप सादे सोच रही थी कि जाने ये मुझे कहाँ ले जा रहा है। ठिकाने पर पहुंचकर उसने अपने नौकर को बुलाकर मुझे उसके घर भेज दिया और कहा कि चंद दिन अपने घर रखो, मुझे भी अभी ट्रक के साथ जाना है। हाशिम उसका पुराना मुलाजिम था। उसकी बीवी नरम खो औरत थी। उसने मुझसे मेरे बारे में पूछा। मैंने सब बातें उसे बता दी। वो बहुत परेशान हुई। बोली, तुम बदनसीब किस चक्कर में फंस गई हो? ऐसे अच्छे लोगों का घर छोड़कर एक जराइम पेशा आदमी के चुंगल में फंसी हो। गुलजेब खान बज़ाहिर सामान बरदारी का काम करता है, लेकिन असल में उसके और बुरे धंधे भी मेरे शौहर के सिवा और किसी को इल्म नहीं कि दूसरे गलत धंधों के साथ ये लोग बर्दा फरोशी का भी काम करते हैं। मुझे भी ये काफ़ी साल पहले एक मस्जिद के पास से उठा लाया था। मेरी उम्र उस वक्त 9 बरस थी। मैं कमसिन और मासूम थी। मेरे रोने धोने से हाशिम को मुझ पर तरस आ गया। उसने मिन्नत करके खान से मुझे मांग लिया कि मैं उसके साथ शादी करूँगा। उसको मुझे दे दो। इस वक्त वो भी 18 साल का था और गैर शादीशुदा था,
لہٰذا خان نے مجھے اس کے حوالے کیا۔ ہاشم کی ماں زندہ تھیں، 2 سال میں اس کی ماں کے پاس رہی اور پھر اس نے میرا نکاح ہاشم سے کرا دیا۔ یوں میں کسی خرکار کے اڈے پر فروخت ہونے سے بچ گئی، لیکن ہمیشہ کے لیے اپنے گھر اور ماں باپ سے بچھڑ گئی۔ اس عورت کی بپتا سن کر مجھے چکر آ گیا۔ وہ بھی فکر مند تھی کہ اب میرا کیا ہوگا۔ اب پچھتانے لگی، بغیر سوچے سمجھے میاں جی جیسے مہربان انسان کے گھر سے کیوں نکلی کہ جنہوں نے مجھے عزت دی اور بیٹی بنا کر رکھا۔ اب واپس لوٹ بھی نہ سکتی تھی، کیونکہ میں تو ان کی محبت اور شفقت کی بے قدری کر کے بھاگ آئی تھی۔ جس عورت کی تحویل میں تھی اس کا نام ہاجرہ تھا۔ وہ مجھے رہا کرنے سے ڈرتی تھی۔ گلزیب اور ہاشم ٹرک لے کر گئے تھے۔ ان کو 4 روز بعد آنا تھا۔ ایک دن تو سوچ بچار میں گزر گیا۔ بالآخر ہاجرہ نے کہا، تم سوتیلی ماں کے پاس چلی جاؤ، یہاں سے تو وہی گھر اچھا ہے۔ کیسے جا سکتی ہوں؟ تمہیں خط لکھ کر کوریئر سروس سے بھیجو کہ وہ آ کر تم کو لے جائیں۔ میں نے چٹھی لکھی اور ہاجرہ نے اپنے دیور کو بلایا جو ٹیکسی چلاتا تھا۔ اس کو کہا کہ یہ خط کسی کوریئر سروس سے بھجوا دو۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ اس طرح میرے سوتیلے بڑے بھائی خاور کو چٹھی مل گئی۔ وہ فوراً پولیس اسٹیشن گیا۔ رات کو پولیس کی نفری وہاں پہنچ گئی جہاں گلزیب کا ٹھکانہ تھا۔ یہ علاقہ غیر سے نزدیک ایک جگہ تھی جس کا مالک بڑا خان تھا۔ گلزیب اس کا کارندہ تھا۔ صد شکر کہ ہاجرہ جیسی عورت مجھے ملی، ورنہ کسی بھی وقت قانون کی پہنچ سے دور پہاڑوں میں گم کی جا سکتی تھی۔ ادھر بیچاری ہاجرہ ڈری ہوئی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ ہم کو تیرا دکھ ضرور ہے مگر مجبور ہیں، کیونکہ ہم جس شخص کے قبضے میں ہیں وہ معافی کے لفظ سے ناآشنا ہے۔ اس نے بتایا کہ گلزیب تو شادی شدہ ہے، وہ بڑے خان کے ڈر سے تم سے شادی نہ کرے گا، کہیں تم کو فروخت نہ کر دے، مگر وہ تجھ کو زیادہ دن یہاں نہیں رکھ سکتا۔ خدا جانے اس کے دل میں کیا ہے جو تم کو اٹھا لایا۔ صد شکر کہ میرے بھائی قادر نے ہمت کی اور کسی با اثر شخص کی مدد سے پولیس لے آیا۔ پولیس اس جگہ کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئی جہاں بڑے خان اور گلزیب کا رہنا سہنا تھا۔ گلزیب کا ٹرک جو ہی ان کے ٹھکانے واپس آیا، پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا۔ مجھے امید بہت کم تھی کہ میرا بھائی میری مدد کو آئے گا، مگر وہ آ گیا۔ خون کا رشتہ رنگ لایا۔ اپنا خون پھر اپنا ہوتا ہے۔ بھائی اگرچہ سوتیلا تھا، مگر تھی تو میں اب بھی اس کے باپ کی بیٹی۔ جب اس کو میرا خط ملا وہ نہ رہ سکا۔ میرے دونوں پھپھا بھی اس کے ساتھ آئے تھے۔ سوتیلی ماں نے مجھے سخت ملامت تو کی، مگر وہ بھی آخر عورت تھی اور ماں تھی، میری نہ صحیح کسی اور کی صحیح، مگر ممتا کے جذبات سے آشنا تھی۔ اس کو اس کی غلطیوں کا احساس کچھ اس کے بچوں نے بھی دلایا تھا۔ اب مجھے سمجھ آئی کہ سوتیلے رشتے بھی اگر عزت کے پاسبان ہوں تو ان کے لیے دکھ جھیل لینے ہی میں عافیت ہے۔ باپ کے مرنے کے بعد بھی سوتیلی ماں نے مجھے گھر سے تو نہیں نکالا تھا۔ جب زمانے کی ٹھوکر لگی تب جانا کہ زمانے کی ٹھوکروں سے سوتیلی ماں کی کڑوی باتیں اچھی ہیں، مگر نادانی میں بابل کی دہلیز پار کرنے میں تباہی ہی ہے، عافیت نہیں۔ امید ہے دوستو سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ۔